بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کی خدمت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کو بھی سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے وہ دور نہایت ہی پرفتن دور تھا۔ انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ آقا کا غلام کے ساتھ سلوک، شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک، باپ کا بیٹی کے ساتھ سلوک اور سب سے بڑھ کر شرک، حتیٰ کہ معاشرے کی ہر برائی اس دور میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دی، انسانی حقوق کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیا، آپ کی حفاظت کے لیے اپنے جان دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی مقتدائے اہل ایمان، امام اہل تحقیق، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و خصائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں حق بولتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر کے ایمان لانے کے بعد اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کرنا، مکمل بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی فہم و فراست کی بدولت دین اسلام دنیا کے ایک گوشے گوشے تک پہنچا اور اسلامی دور کی سب سے زیادہ فتوحات بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معرفت کا خزانہ تھے۔ حضرت ابن مسعود کا قول ہے، اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت سیدنا عمر فاروق کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بلا شبہ حضرت عمر فاروق کے علم والا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل ہستی
ہیں جن کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے بعد اسلام کو بتدریج عروج حاصل ہوا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی اور اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی جرات اور بے باکی کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت کی اور کسی بھی موقع پر اپنے جان و مال دینے سے گریز نہیں کیا اور ہمہ وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثاروں میں شامل رہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت پاک کے مطالعے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نام و نسب کے حوالے سے دریائے محبت کے غریق سرہنگ اہل ایمان سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے خلیفہ اور جانشین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا خاندان اپنے ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نہایت ممتاز اور بلند مرتبہ کا حامل تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرطہ بن زراح بن عدی بن قعب بن لوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حتمہ بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ ابتدائے حال: حضرت سیدنا عمر فاروق بچپن، نوجوانی اور جوانی اور دیگر حالات و واقعات کے بارے میں روایت یکسر خاموش ہیں۔ آپ کے ابتدائی حال کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نوجوانی میں توانا جسم اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین نوجوان تھے۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج عام نہ تھا اور مکہ مکرمہ میں بھی چند ایک لوگ صرف پڑھے لکھے تھے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق کا مقام سب سے الگ ہے۔ آپ علم الانساب کے بھی ماہر تھے اور عربوں کے حسب نسب کا حساب رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی: یا اللہ، عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن حشام، دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دار اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور ان کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر میں اس وقت حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدرے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنے بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے
اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے، اور پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ میں نے کل ہی حضور کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا، اور اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دارالقرم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اس وقت دار ارقم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں یہ کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اب میں دین اسلام کی محافل کا خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف گندی نظروں سے دیکھ بھی سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عنقریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا
اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ روایت میں موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم کعبۃ اللہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کا کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت اسلام دی جانے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشی جتنی زمین والوں کو ہے اتنی ہی خوشی آسمان والوں کو بھی ہے۔ عمر کے ایمان سے اسلام کو شوکت ملی، اہل ایمان کو سکون قلب کی دولت ملی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد 11 سال مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ دور نہایت ہی پرآشوب دور ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کئی مظالم ڈھائے۔ مشرکین مکہ کے سردار، جن میں ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد القیس، حارث بن قیس اور دیگر جو کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ایذا رسانیوں میں مصروف رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف انہیں علم جہاد بلند کرنے دیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انہیں یہی فرماتے، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کفار کے ظلم ستم جب انتہا کو پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے ایک گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس گروہ میں تقریباً 100 کے قریب مرد و خواتین شامل تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر صحابہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں رہنے کو ترجیح دی اور ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ حق و صداقت کی تبلیغ کی کوشش جو ضمیر کا ہم نوا ہو کر جائیں آج تک ناکام نہیں ہوئی، اور تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے درست سمت میں اٹھایا گیا قدم کبھی بیکار نہیں گیا، اور جو لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت مشن کو لے کر چلے، ان کے نام اور ان کا مشن بعد از مرگ بھی جاری رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے رفتہ رفتہ اہل مدینہ کے قلوب بھی روشن ہونے لگے، اور وہ قبائل جو ایام حج میں مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے۔ رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اجاگر ہونا شروع ہوئی، اور اہل مدینہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ عز و جل کے پیغام سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام جوق در جوق، قافلہ در قافلہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی تفصیل میں کسی اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے، اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکتا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بھائی تھے، حضرت سعید بن زید بن خطاب جو کہ حضرت زید بن خطاب کے بیٹے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبا میں جا کر قیام فرمایا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی آپ سے آ ملے، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔
مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ قباء میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام رفاع بن عبد المنذر کے گھر پر رہا۔ ہجرت مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں برس میں ہوئی۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی آپ سے آ ملے، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ قباء میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام رفاع بن عبد المنذر کے گھر پر رہا۔ ہجرت مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں برس میں ہوئی۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین کی رہائش اور دیگر معاشی ضروریات کے حوالے سے انتظامات فرمائے اور مدینہ منورہ کے انصاریوں اور مہاجرین مکہ کو آپس میں بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا گیا، جو کہ قبیلہ بن سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ اذان کی ابتدا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی، جس کے لیے زمین کی قیمت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کا وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بگل بجایا جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا، کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ اس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھیں۔ اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کے کلمات سیکھے۔ سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اذان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائے دیے تھے۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت سیدنا عمر فاروق نے دین اسلام کی ترقی و ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ یہاں ایک شعر عرض کرتا چلوں: عمر بن خطاب نے کلمہ نبی پڑھ لیا، عمر بن خطاب نے کلمہ نبی پڑھ لیا، مصطفیٰ کے نور سے دل کو منور کر لیا، کفر سے دامن بچایا، حق کا سودا کر لیا، اپنا دامن نور وحدت کے گلوں سے بھر لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی غزوات میں شرکت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شمولیت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں کردار کے حوالے سے کچھ غزوات کا ذکر کرتا چلوں۔ غزوہ بدر۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سال 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ جو بھی معلومات شیئر کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی یا کمی بیشی رہ گئی ہے تو اپنے کمنٹ سے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اسے تصحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت نبوی کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ پہلا معرکہ تھا جو کہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس معرکے میں شمولیت اختیار کی، جبکہ مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ لشکر اسلام نے کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ عز و جل نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ بہادری کے جوہر دکھائے اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جبکہ لشکر اسلام کی تعداد صرف 313 ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ کافی ہے، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے لشکر اسلام کی غیبی مدد فرمائی اور ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ جب معرکہ بدر اختتام پذیر ہوا تو 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمائی،
جبکہ 70 کفار جہنم واصل ہوئے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے، جبکہ باقی کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار شدہ کفار کے ساتھ سلوک کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین سے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کے جو جنگی قیدی ہیں، ان میں سے اکثریت آپ کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں تاکہ جو فدیہ ہمیں ملے ان سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور ہم اپنے فوجی مصارف کو پورا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میری رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تو نہیں ہو سکتی۔ میری رائے میں ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ اس طرح وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے اور وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، جو میری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو بکر تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو حضرت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، انہیں عذاب دے، تو حق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے، تو غالب حکیم ہے۔ اور اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو اللہ عز و جل کے حضور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب دیکھیں بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو فوقیت دی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی رائے میں اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ اسی طرح غزوہ احد کا آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان دوسرا بڑا معرکہ احد کے مقام پر ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب احد پہاڑ کی جانب تعینات دستے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور
کفار کے قتال میں اور زیادہ جوش سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران جب معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آپ دیگر صحابہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ اس دوران ابو سفیان اونچی آواز میں کہا، ایک گروہ محمد، کیا تم میں محمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر اونچی آواز میں پکارا تو اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان کچھ دیر بعد پھر چلایا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اس کی ہرزہ رسائی سن کر پکارا، اے دشمن خدا، ہم سب اللہ عز و جل کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان یہ سن کر پکارا، حبل بلند ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پکارا، اللہ عز و جل بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر کا جواب سن کر کہا، معرکہ احد معرکہ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا تو گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ غزوہ احد میں بہت سے جانصاران اسلام شہید ہوئے۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ بدر الموعد۔ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ سال اپنی فوج کو لے کر دوبارہ بدر کے مقام پر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ اعلان کیا کہ ہمیں منظور ہے، ابو سفیان کی بات جھوٹی ہوئی اور وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکا۔ اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مدینہ منورہ نعیم بن مسعود اشجعی کو بھیجا، جس نے مدینہ منورہ جا کر پروپیگنڈا کیا کہ مشرکین مکہ نے عظیم الشان لشکر تیار کر رکھا ہے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں، پھر مسلمان اس قسم کی خبروں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے پر جانے کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے پر جانے کا اعلان کر دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں سے کفار کا خوف جاتا رہا اور وہ بھی جوک در جوک غزوے میں شمولیت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بعد ازاں جب ابو سفیان کو لشکر اسلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں تو انہیں نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ بن المصطلق۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو اسلامی لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر فرمایا۔ بعض منافقین مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے۔ مسلمانوں نے دشمنوں کے ایک جاسوس کو گرفتار کر لیا اور اسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اس جاسوس سے اعتراف کروا لیا کہ وہ لشکر اسلام کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ
اس جاسوس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تمام احوال بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت حق دی مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تمام کفار کو دعوت اسلام دیں۔ اگر تو وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو ایمان دے دو، اگر وہ انکار کر دیں تو ان کا فیصلہ تلوار سے کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں دعوت اسلام دی، جسے انہوں نے رد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ خندق ذیقعدہ 5 ہجری کو غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، پیش آیا، جس میں لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 24000 کے قریب تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنگ کی حکمت عملی مرتب کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کو پسند فرمایا اور یوں 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی ایک خندق شہر مدینہ کے گرد کھود دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کا ایک گروہ تشکیل دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خندق کی کھدائی میں دن رات مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تو آپ کے پہرے کے لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے۔ خندق کی تعمیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے ایک حصے پر متعین فرمایا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز پہرا دیا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے غزوات ہیں جن کا ذکر کروں گا تو ہماری ویڈیو اور طویل سے طویل ہوتی چلی جائے گی، تو میں اس میں آپ کو ان غزوات کے نام بتا دیتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ قلعہ قموس کے علاوہ لشکر اسلام نے خیبر کے تمام قلعوں کو قبضہ کر لیا۔ قلعہ قموس میں مشہور یہودی پہلوان مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا، میں کل علم اس شخص کو عطا فرماؤں گا جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد دوسرے صحابہ کی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شدید خواہش تھی کہ انہیں علم عطا ہو۔ اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہیں علم عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہو گئے اور اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر فتح عطا فرمائی۔ غزوہ حنین 8 ہجری کو حنین کے مقام پر حوازن اور ثقیف قبائل کے ساتھ معرکہ حق و باطل ہوا۔ غزوہ طائف غزوہ حنین میں شکست کھانے والے حوازن اور
ثقیف قبائل کے سپاہی اوتاس میں جا کر پناہ گزین ہوئے اور کچھ نے طائف میں پناہ حاصل کی۔ کفار کو مکمل طور پر شکست پاش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کا اوتاس اور طائف میں بھی جا کر خاتمہ کیا جائے تاکہ عرب سے جہالت اور کفر کا خاتمہ ہو۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عثمان مظعون کی بیوی حضرت خویلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف فتح کرا دے تو بنو ثقیف کی بادیہ بنت غیلان کے زیورات مجھے عنایت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنو ثقیف سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ حضرت سیدنا عمر فاروق سے کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں بنو ثقیف سے لڑنے کی اجازت نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا میں روانگی کا اعلان کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اعلان کر دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے روانگی کا اعلان کیا۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ملک شام کے رومی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی 30,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ غلط تھی، تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر لشکر اسلام کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ صلح حدیبیہ۔ یکم ذی الحجہ 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ بغرض عمرہ روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجنے کا مشورہ دیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا۔ وہ سرداران مکہ سے جا کر ملے اور انہیں بتایا کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سرداران مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا اور لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور سب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی۔ تاریخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک انصاری سے گھوڑا لینے کے لیے بھیجا۔ میں جب گھوڑا لینے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیعت کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ میں نے آ کر اپنے والد کو اس بیعت کی اطلاع دی تو والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کی اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے گھبرا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک وفد
صلح کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو شرائط طے کرنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ گو کہ معاہدے کی تمام شقیں مشرکین مکہ کے حق میں تھیں، لیکن اللہ عز و جل نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی نوید سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے اپنے دستخط کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سے منقول ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور کفار پر باطل نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں ہم پر ذلت کیوں گوارا کی؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرماتے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تم ضرور بیت اللہ شریف کا طواف کرو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں پھر میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا اور ان سے وہی سوال پوچھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا عمر یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم بھی ان کا دامن پکڑے رکھو، باخدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ میں نے اس کے ازالے کے لیے بہت سے اعمال کیے اور صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور اللہ عز و جل سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھ سے اللہ عز و جل سے خیر کی امید ہو گئی۔ صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ عز و جل کی جانب سے فتح کی خوشخبری سنائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ تو جناب آج تک کے لیے اس ایپیزوڈ کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگلی ایپیزوڈ میں ہم آپ سے فتح مکہ کے بارے میں ذکر کریں گے، یہاں تک خاص طور پر جو واقعہ سنیں تو اس میں مجھ ناچیز سے کچھ اگر غلطی رہ گئی ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں اللہ پاک سے اس کے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اسے تصحیح کر سکیں، اور نیکسٹ ایپیزوڈ میں آپ کے لیے انشاءاللہ فتح مکہ سے متعلق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تباہ حیات سے متعلق پھر بیان کریں گے۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔